بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 20 تاریخ ہے اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مشن نور کا جو مشن ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ مشن نور کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 20 تاریخ رات 9 بجے جو یہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہے مشن نور کا، یہ اصل میں اللہ کی برگاہ میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، گھر کے چھت کے اوپر اللہ سے دعا مانگنی ہے، نجات کی جو دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ان سے نجات دلائے۔ کس سے؟ ہمارے حکمرانوں سے جو ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں۔ پہلے آپ نے اذان دینی ہے، ہمیں حکم اذان وہی آپ نے اذان دینی ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں، اللہ کے درگاہ میں آپ نے کھڑے ہو کر نجات کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان سے نجات دلائے۔ یہ ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہیں، ہمارے اوپر طاقتور لوگ مسلط ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو، جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے، جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں مہنگائی ختم ہو اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ یہ ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ آپ کی مفادات کے لیے نہیں آئے۔ کوئی ان کے ملک کی مفاد کی لوگ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہے، اپنے پیسہ بنانے ان لوگوں نے۔ اور ہمارے ووٹوں کے ذریعے جو ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے، یہ چوری کر کے، مینڈیٹ چوری کر کے ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کی گئی ہے، زبردست سے ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ مزاحمت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے یہی راستہ ہے۔ یہی راستہ ہے کہ آپ گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہو، اللہ کے درگاہ میں، اللہ کے برگاہ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے اور اذان دینی ہے، اور اذان کے بعد آپ نے نجات کی دعا مانگنی ہے۔ یہی تو آپ کر سکتے ہیں نا، یہی تو کرنا کم از کم۔ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ مزاحمت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز نہیں اٹھا سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ عام پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ احتجاج کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن یہ کام تو کم از کم کریں۔ یہ اصل حقیقی نمائندے ہمارے نہیں ہیں، یہ حقیقی یا اصل حکمران ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ چوری کر کے، مسلط کر کے ہمارے اوپر بٹائے گئے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ آج جیل میں ہے، زبردستی جیل میں، بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ کوئی ویلڈ کیسز ان کے اوپر نہیں ہے، سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں، انتقام لے رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن وہ 2 سال سے ڈٹ کے بیٹھا ہے، وہ 2 سال سے اپنی پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا پاکستانی قوم کے اوپر۔ میں وہی چاہتا ہوں جو اس ملک میں کی مفاد میں ہو، اس ملک میں حقیقی آزادی ہو، اس ملک کے فیصلے اس ملک میں ہوں، اس پاکستانی قوم کرے اس ملک کے فیصلے، کوئی اور نہ کرے، کیونکہ ہم آزاد قوم ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ غلامی تسلیم کریں گے تو پھر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ ملک ترقی کرے گا، نہ یہ ملک کا نظام ٹھیک ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خلاف نہیں، اس نظام کے خلاف جو ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہوگی۔ پہلے تو ہے کہ احتجاج کریں، آواز بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، جیسے بھی ہو آپ کریں، لیکن اب یہ کم از کم تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کو خوف ہو، آپ ڈر رہے ہو ان لوگوں سے جو بدماش لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، لیکن یہ کام کم از کم کریں۔ دعائیں دینی ہے آپ نے، اذان دینی ہے آپ نے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں عمران خان نے جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے کہ پشاور میں تاریخی جلسہ ہونا ہے، پوری پاکستان نے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے، پوری پاکستان کو کال دی گئی ہے۔ یہ صرف پشاور کی کال نہیں ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا کی کال نہیں ہے، بلکہ یہ پوری پاکستان کی کال ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ نے ہر حالت میں آپ نے پہنچنا ہے پشاور، اور جلسے میں آپ نے شرکت کرنی ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی قوم کہاں پہ کھڑی ہے، پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے۔ تو آپ نے صرف شرکت کرنی ہے، بتانے دنیا کو کہ پاکستانی قوم حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے،
اور وہ اس ملک میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون چاہتے ہیں، اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں. یہ مسلط لوگ نہیں چاہتے، یہ امپورٹڈ لوگ نہیں چاہتے، کیونکہ اس ملک میں پاکستانی قوم جس کو ووٹ ملا ہے وہ چاہتے ہیں. وہ ووٹ ملا ہے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ زبردستی، ظلم، زیادتی، ناروا، سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. آئین معطل ہے، قانون نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے. بس طاقتوروں کی حکمرانی ہے بھائی. جس طرح جنگل میں جو شیر طاقتور ہوتے ہیں، جو جانور طاقتور ہوتے ہیں، ان کی حکمرانی ہوتی ہے، ان کی چلتی ہے. بس یہاں پہ بھی یہی ہے. یعنی انسانی معاشرے میں اور جو جانوروں کے جو معاشرہ ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ان میں فرق یہی ہے کہ سمجھ، عقل، انسانیت. جانوروں میں وہ چیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. لیکن اس معاشرے میں، ہمارے انسانوں کے معاشرے میں، یہاں پہ انسانیت ہونی چاہیے، عقل، شعور. لیکن یہاں پہ انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے اس ملک میں. یہاں پہ آپ کو رگڑا دیا جائے گا، رول جائیں گے آپ اس ملک میں. کیونکہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے، حق کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں اس وقت. لیکن پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ نے قربانی دینی ہوگی. پھر خاموش نہیں رہنا ہوگا آپ کو. اگر آپ خاموش رہیں گے، پھر اگر اس سے ڈریں گے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے مار دیں گے، مجھے گرفتار کر لیں گے، تو پھر نہ آپ کا مستقبل ہے، نہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، اور نہ اس ملک کا کوئی مستقبل ہے. پھر یہی لوگ ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط رہیں گے. اللہ نے آپ کو حکم دیا قرآن مجید میں کہ آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، آپ نے انصاف کے لیے اور قانون کے لیے، آئین کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہوگی، آپ کو نکلنا ہوگا، اور ان کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہوگی، اٹھانی ہوگی. پھر آپ نے خاموش نہیں رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کو قرآن مجید حکم دیتے، اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی. بہت بہت شکریہ.